countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ بلیسنگز آف اعلیٰ حضرت میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل فیضان اعلیٰ حضرت کو عام کر رہا ہے، اور اسی سلسلے کے اندر آپ فیضان اعلیٰ حضرت کی مستقل اور مسلسل نشریات جو ہیں یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ بلیسنگز آف اعلیٰ حضرت یہ بھی جاری و ساری ہے، اور اس میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مبارک شخصیت، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی کوالٹیز کیا تھیں، کیا اسپیشلٹیز تھیں آپ کی، کیا خصوصیات تھیں آپ کی، اس کے حوالے سے اس سلسلے میں ایک موضوع لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک اور جو اسپیشلٹی ہے، آپ کی جو ایک اور خصوصیت ہے، اس کے بارے میں آج ہم سنیں گے، اور وہ کیا ہے؟ آج کا ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت بحثیت مجدد۔ مجدد کیا ہوتا ہے؟ مجدد کا حدیث شریف میں کیسا ذکر ہے؟ مجدد کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں؟ مجدد کے لیے کتنا علوم جاننا ضروری ہوتا ہے؟ کتنے علوم پر دسترس ضروری ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں آج ہمارے سلسلے میں شامل رہیں گی۔ آپ تمام اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے سلسلے میں شامل رہیے۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے تلاوت قرآن پاک کا، آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مفتی صاحب ذرا آپ نے جو آیات تلاوت فرمائی ان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. In fact, I've chosen that ayat because Allah subhanahu wa ta'ala talks about the people of knowledge. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. That Allah subhanahu wa ta'ala will raise the status of those who have the knowledge. Because we are discussing a very knowledgeable personality, Sayyidi Imam Ahmad Raza Khan, Ala Hazrat Fazil Barelvi, Nawwar Allah Marqadahu, wa radiyallahu ta'ala anhu. Because he is a true alim deen, he is a true lover and ashiq of the beloved Master sallallahu alaihi wasallam. So indeed his station is raised, his status is raised as Allah subhanahu wa ta'ala promises in the ayat which I have recited. So we know from Quran Kareem that these type of ulama would always be remembered and appreciated. These type of ulama would always be respected and will have high station and status in the eyes of believers. So for that reason I have chosen to recite this ayah Kareema. سبحان اللہ. سب یہ ارشاد فرمائیں کہ مجدد کون ہوتا ہے اور مجدد کی تعریف کیا ہے؟ کسے مجدد کہا جا سکتا ہے؟ Mujaddid, from its literal meaning, jaddada yujaddidu tajdeed. Tajdeed means to revive something. Something which is there, it has been broken down and you repair it. It's weak, you make it strong. It has fell down, you make it stand. So there is a revival. صحیح. So the mujaddid, from its literal understanding, is the person who revives something, who renews something. ٹھیک ہے. But in the technical terminology of Sharia, mujaddid is a special title of a particular servant of deen, of a particular scholar, of a particular pious personality, of a particular wali of Allah, سبحان اللہ. of a particular leader who revives the deen. Certain things, certain matters, or certain sunnahs, or certain ways of Islam which have been distorted, or certain meanings of Quran Kareem, explanations of Quran Kareem and the ahadith which have been distorted. So this person comes and he puts everything right. سبحان اللہ. Whatever is being damaged, whatever is being broken down, whatever is being distorted, this is the function of a mujaddid, that he comes and he revives everything, he builds everything, he gives a new shape to the religion. And that new shape is not something contrary to Islam. New shape means that is the original shape. That's the real shape, yes, which was there, but people have changed it and it has been forgotten. And he comes and he reminds, and he, with the dalail, with the proofs, with the arguments, and he comes with such power that nobody can stand in front of him. سبحان اللہ. And he proves that what I'm
But I'm telling you, that is the right way. Subhanallah. And this is actually the plan of Almighty Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Because the religion of Islam is the final religion. There is no religion coming after Islam. Now previously, when there used to be distortions, then a new Nabi comes and he fixes those problems, those damages. But after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no Nabi is coming. There's no possibility. Khatamun Nabiyyin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the last prophet. He is the seal of prophethood. There's no possibility of any Nabi to come. So Allah subhanahu wa ta'ala in His divine wisdom planned to send a scholar at the end of every Islamic century, at the end of every lunar century. And that person comes and he revives the deen. So this deen must continue. Its original shape must never be distorted and destroyed. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، مجدد کی آپ نے تعریف سنی کہ مجدد وہ ہوتا ہے، ایسی مبارک ہستی ہوتی ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، ایسی سنتیں جو لوگ جن پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں ان کو آ کر کے وہ جو ہے وہ ریفریش کرتا ہے اور ان پر دوبارہ جو ہے وہ امت کی رہنمائی کرتا ہے اور سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور جو بدعات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں ان کو مٹاتا ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا مجدد کا حدیث پاک میں بھی ذکر موجود ہے؟ بالکل، یہ جو مفتی صاحب نے سارا کلام فرمایا اور حدیث پاک ہی کی تشریح ایک حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها. بے شک اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر صدی پر ایسے شخص کو قائم کرے گا جو اس دین کو اثر نو نیا کر دے گا. یہ حدیث پاک جو میں نے بیان کی ہے یہ صحیح حدیث پاک ہے. علامہ حقی نے فرمایا کہ ہمارے شیخ نے فرمایا حفاظ حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، حاکم نے مستدرک میں بیان کیا ہے، اور خاتم المحدثین حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اتفق الحفاظ علی تصحیحہ. حفاظ محدثین کا اس حدیث کی تصحیح پر اتفاق ہے. اور یہ حدیث پاک جو مجدد کے لیے، یعنی کہ ہر صدی کے آخر میں مجدد آئے گا اور اس دین کا جیسے مفتی نے بیان کیا ریوائول ہوگا، وہ کہ دین میں جو چیزیں آ چکی ہوں گی، بدعات پیدا ہو رہی ہوں گی اور سنتیں مٹ رہی ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے چونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حکمت بھی مفتی نے بیان کر دی، تو اس حکمت کے تحت کہ خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. کوئی یہ مت سوچے کہ کوئی نبی آئے گا. نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قطعاً حتماً نہیں آ سکتا. جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. تو نبی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد آتا ہے جو دین میں جو چیزیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، جو لوگ بدعات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، سنتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، سنتیں مٹ رہی ہوتی ہیں، تو ان کو آ کر وہ بدعات کو ختم کر دیتا ہے اور سنتوں کو وہ دوبارہ اجاگر کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ حدیث پاک کی وہ تشریح تھی جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی. ماحی بدعت حامی سنت. جی بالکل، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. آئیے آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف رضا اطاری، میں گریس کے شہر تھیوا سے عرض کر رہا ہوں. آج کے پروگرام کے حوالے سے میں سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مجدد کا لقب کب ملا اور کس نے دیا؟ جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم مدنی پھول جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے. مجدد
کا لقب کب ملا اعلیٰ حضرت کو اور جو ہے وہ کس نے جو ہے وہ لقب دیا؟ مفتی صاحب. First of all, we must know and understand that so far we have discussed about the Mujaddid in general. But our topic is not to discuss Mujaddid in general. Our topic is to discuss Ala Hazrat as a Mujaddid. Subhanallah. So now we come to our topic. Subhanallah. Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu revived the Muslim society, especially the Muslims of Indo-Pak subcontinent. And for that reason, the ulama of Indo-Pak and Haramain Sharifain, which is Makkah and Medina, Subhanallah. Subhanallah. they gave him the title of revivalist or Mujaddid or reformer of 14th century after Hijrah. Subhanallah. None amongst his contemporaries or the ulama of his time was so powerful in knowledge to convince the Muslims of subcontinent. So therefore, at the end of the century, ulama ikram, there were debates between the ulama. Who is a Mujaddid of this century? Then in a meeting of ulama ikram, a great scholar of Islam, his name was Hazrat Maulana Abdul Muqtadir Badayuni. He was a Peer, a Sufi master himself. In 1900, there was a function that took place and many large quantity of ulama took part in that function. And in that function, he made the announcement that Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat radiallahu ta'ala anhu is the Mujaddid, or the reformer, or the revivalist of this century. Subhanallah. And all those ulama who were seated there, they agreed. Kya baat. Nobody disputed. So this was from the ulama of subcontinent. But the ulama of Makkah and Medina, I'll give you one or two examples, that when they talked about Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu, they used this beautiful word of Mujaddid for him. For example, there was a great scholar whose name is Sheikh Musa Ali Shami Azhari Ahmadi, rahmatullahi ta'ala alayh. When he talked about Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu, he said, Imamul A'immati Al-Mujaddidu li hadhihi al-ummati. Allah, Allah, Allah. Subhanallah. That Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu is the Imam of the Ummat, and he is the Mujaddid of this Ummat, the Ummat of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. And another great scholar, Hazrat Shaykh Ismail bin Sayyid Khalil Hafiz from Makkatul Mukarrama, he talks about Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu, and he says, Innahu mujaddidu hadhal qarni lakana haqqan wa sidqan. He says that personality is the Mujaddid, he is the reformer, he is the revivalist of this century, and this is haqq and this is such. Allah, 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 Allah. Subhanallah. مدنی چینل کے ناظرین جھوم جائیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ ہستی ہے کہ جس کو مجدد کا لقب نہ صرف پاک و ہند بڑے صغیر کے علماء نے دیا، بلکہ ہمارے مفتی صاحب نے جیسے بتایا کہ حرمین شریفین کے علماء وہ بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مجدد جو ہے وہ فرما رہے ہیں. اور کیسا فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مجدد ہیں اور یہ بات بالکل حق ہے اور سچ ہے. The question was that who gave the title. جی جی جی. So we have answered that question. ٹھیک ہے. That it's that name is very important to be remembered. Hazrat Maulana Abdul Muqtadir Badayuni, and he was a great alim, shaykh, peer, Sufi, and he was a Sajjada Nasheen of Khanqah Qadriya at Badayuni, at Badayun. And
because of his own respect and Buzurgi, everybody agreed with him and accepted. Subhanallah. So it was not given by any, ordinary person, a great sheikh of the time, whose words were authentic for others as well to accept and follow. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مجدد کہا کسی عام شخص نے نہیں کہا، بلکہ سیدنا عبد المقتدر جو کہ خانقاہ قادریہ جو بدایون شریف میں تھی، اس کے بہت بڑے جو ہے وہ ایک پیر تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، عالم دین بھی تھے، صوفی بھی تھے، ولی بھی تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بر صغیر پاک و ہند میں مجدد کہا، اور اس وقت جتنے علماء کرام وہاں موجود تھے سب نے اس بات سے اتفاق کیا. اور اعلیٰ حضرت ایسی شخصیت ہے کہ حرمین شریفین کے علماء نے بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مجدد کے لقب سے نوازا. اور یہ وقت جو ہے جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو مجدد کا ٹائٹل دیا گیا اور کہا گیا، یہ وقت بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ 1318 سین ہجری اور 1900 عیسوی تھی. یعنی اس وقت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زندگی کے وہ سال تھے کہ جو ابھی اخیر عمر جس کو نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کی ابھی جو شہرت تھی وہ ہم آگے جب اوصاف بیان کریں گے اور شرائط مجدد کی بیان کریں گے تو اس میں یہ بات الٹیمیٹلی آئے گی کہ یہ اوصاف اعلیٰ حضرت میں پائے جا رہے تھے اور یہ شرائط پائی جا رہی تھی، تو اس میں وقت کی بڑی اہمیت ہوگی. تو اس وجہ سے وقت بھی نوٹ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جب مجدد کہا گیا تو وہ 19ویں صدی ہجری کا عیسوی کا واقعہ ہے اور 1318 سنی ہجری کا. اب آگے ہم اس کے بعد بات کریں گے جو شرائط ہیں اس پر اعلیٰ حضرت کس طرح پورے اترتے ہیں، اور کتنے سارے علماء نے اعلیٰ حضرت کو باقاعدہ مجدد لکھا، کہا اور مانا، اور ان میں بڑے بڑے نام ہیں، اور اس وقت کے جو نام ہیں اور آج کل کے بھی ان کے سجادہ نشین جو ہیں اور اس وقت جو گدیاں چل رہی ہیں وہ سارے اعلیٰ حضرت کو مجدد مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلق کو وہ فیض بخشا علم سے بس کیا کہوں، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. وہ سب یہ ارشاد فرمائیے کہ مجدد کے لیے کیا صرف فقہ اور ظاہری علوم کا ہونا ہی ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو فنون پر بہت مہارت ہو، فقہ پر بہت مہارت ہو، یا اس کے علاوہ کوئی یا ولایت بھی جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ مجدد is actually a complete person. He's kamil, mukammal, akmal as we say. He's blessed with the knowledge of Sharia, he's blessed with the knowledge of tasawwuf, tariqat, haqiqat, ma'rifat. Because his responsibility is very huge. He is a wasita between the creation, between Allah subhanahu wa ta'ala via beloved Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Mujaddid is actually the greatest wali of that time. Wow, subhanallah. Every other wali reports to him. So when we talk about a mujaddid, we're not talking about an ordinary person or a person like, Imam Sahab or Khatib Sahab or Maulana Sahab. You're talking about the greatest wali of that time. Allah. That is the reason that great Sufi and awliya would desire to go and make ziyarat of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. The great example which the ulama ikram have written, that Hazrat Mian Sher Muhammad Sharqpuri rahmatullahi ta'ala alayhi, he was from Punjab, and Sharqpur Sharif is not close to Bareilly Sharif. In those days you needed many days to travel, but he went together with his murids because he was a wali of the time. He knew who's the head of this department at this time, so he took that trouble to travel. And he went to see Ala Hazrat radiyallahu. And when he goes there, he sees Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu is in his library, he is doing the research, he is writing. He did not even lift his head and looked at him. So when they came back, one of his murid didn't feel, right. He said, at least Ala Hazrat should have stood up for you and met you and, entertained you, offered you food or meal or cup of tea or whatever.
but he was Punjabi, you know. He always used to speak Punjabi, and he said it in Punjabi. Beliyo apna te kam ho gaya. My friends, my job is done. Allah, Allah, Allah. And what was his job that was done? He said, when I looked at Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was dictating him what to write. Allah, Allah, Allah. Subhanallah, Subhanallah. So he said, with the wasila and the medium of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, I made the ziyarat of beloved Master sallallahu alaihi wasallam. Allah, 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 Allah. No, that's a mujaddid. Because he's on top of every wali. So all the awliya Allah, they desire to spend time with him, to meet him, because they know he's the head. Kya baat. So the spirituality aspect has to be solid and authentic. Subhanallah, Subhanallah. आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत और क्या कि कोई भी जो मुजद्दिद होता है वो उस वक्त के औलिया के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम जो है वो रखने वाला होता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग जो है वो मिलने के लिए आए, अल्लाह के वली मिलने के लिए आए। आला हज़रत अपनी लाइब्रेरी में बैठे जो है वो कुछ लिख रहे थे, ज़ियारत की, वापस जो है वो तशरीफ़ ले गए और जो मुरीदीन थे उन्होंने कहा कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो है वो कोई खैर खाई वाला मामला नहीं हुआ, हम तो ये समझ रहे थे खैर खाई होगी, बड़ी खातर तवाज़े, बड़ा आपको जो है वो प्रोटोकॉल मिलेगा, ये भी होगा वो भी होगा। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत किससे जो मिलने के लिए ज़ियारत के लिए आए थे, उन्होंने वो पंजाबी बुजुर्गों ने कहा बेली वो अपना थे काम हो गया। मतलब कि देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लिखवा रहे हैं और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जो है वो लिख रहे हैं। तो क्या ये शान है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की। And it's also need to be noted, somebody must not misunderstand. जी, This what Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu did, it's not because he ignored him. Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu was very hospitable person. जी जी, Actually the moment in which Hazrat Mian Sher Muhammad Sharakpuri rahmatullah ta'ala arrived, Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu was drowned and absorbed Allah Allah in the love and the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So his concentration was not anywhere else. हाय हाय, So he did not notice who came and who went. हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह, The complete concentration, tawajjuh, क्या बात। was towards the beloved Master sallallahu alaihi wasallam. सल्लल्लाहु अलैहि And if that wasn't the condition, then Ala Hazrat would have entertained him. Ala Hazrat is very hospitable person. He would have definitely, satisfied the feelings of the murids. जी 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 जी, Definitely. मुफ्ती साहब ने बड़ी क्लियर बात कर दी कि कहीं कोई ये ना समझ ले कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ऐसी शख्सियत थी जो है वो एहतराम या कोई इस तरह मेहमान नवाजी नहीं करते थे, खैर खाई नहीं करते थे। ऐसा मामला नहीं है, बल्कि सरकार के जलवों में गुम है और सरकार की ज़ात की तरफ ही तवज्जो है। पता ही नहीं कौन आया और कौन चला गया, और अगर पता होता तो बिल्कुल आला हज़रत उन्हें भी जो है वो खैर खाही भी फरमाते और सारे मामला जो है वो होते। आला अमीर अहले सुन्नत ने क्या फरमाया आला हज़रत के बारे में कि दौर बातिल और जलालत हिंद में था जिस घड़ी, दौर बातिल और जलालत हिंद में था जिस घड़ी, तू मुजद्दिद बन के आया ए इमाम अहमद रज़ा। अच्छा, मुफ्ती साहब से जो आपने सवाल पूछा जैसे तो कि सिर्फ जो फ़क़ीह हैं जी, आलात की फ़क़ाहत पर हमने कलाम किया था, तो कोई ये समझे कि आलात बहुत बड़े फ़क़ीह थे तो मुजद्दिद थे, तो सिर्फ फ़क़ीह हो सकते हैं। तो उसने ने बड़ी अच्छा डिफ़ाइन किया कि वो सारी सिफ़ात होती हैं, लेकिन इससे कोई ये ना समझ ले कि सिर्फ फ़क़ीह जो होते हैं वही मुजद्दिद होते हैं, बल्कि अल्लामा इब्न असीर ने, अल्लामा मनावी अलैहिर्रहमा ने, अल्लामा नववी ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने ये बयान किया है कि मुजद्दिद जो है वो सिर्फ फ़क़ीह नहीं होता, दूसरी जो दीन का खिदमत करने वाले होते हैं ग्रोह, जैसे मुहद्दिसीन हैं, ज़ुहाद हैं, अमर बिल मारूफ व नही खतीब, अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर करने वाले, तो ये लोग जो होते हैं ये भी मुजद्दिद होते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक वक्त में एक ही मुजद्दिद हो। जैसे अब हमने ये बयान कर दिया तो अल्टीमेटली ये सवाल आएगा, तो जैसे उसने बयान कर दिया कि सिर्फ फ़क़ीह नहीं, आला में तो बहुत सारी सिफ़ात जमा थी। आला हज़रत बहुत बड़े मुत्तकी, परहेज़गार, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने वाले भी थे, ज़ाहिद भी थे। आला हज़रत बहुत बड़े पीर तरीक़त भी थे। आला बहुत बड़े, बल्कि बहुत ही बड़े फ़क़ीह थे। आला में बहुत सारी सिफ़ात जो थी वो इकट्ठी थी, ठीक है।
لیکن اب اس سے یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ صرف یہی ہو سکتے ہیں، بلکہ محدثین میں جو خطیب ہوتے ہیں ان میں اور دوسروں میں بھی، ان سب میں جو ہے نا وہ مجدد ہو سکتے ہیں، اور اس طرح علماء نے لکھا ہے. The amount of knowledge which is required is the similar amount of knowledge which is required for a person to be peer or murshid. That he got the faraiz ulum, that ilm which is obligatory, fardul ayn for everyone, he knows that, and on top of that he has so much knowledge that he can pick up books and without the help of anyone he can understand. And that is the knowledge which is required. As long as person has that type of knowledge, he is a knowledgeable person. بالکل. And then if he has done some reform or some great work, brought change and revived the deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from some aspects, and that could be a team of people as well sometimes. That could be sometimes individuals, many at one time. Maybe one revived one aspect, and the other one revived another aspect, and the other one revived another aspect. Like at the time of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, there were other ulama who were known and regarded as revivalists and the mujaddids and the reformers, like Hazrat Pir Meher Ali Shah Sahib rahmatullah ta'ala, like Hazrat Imam Yusuf Nabhani rahmatullah ta'ala. He revived in Arabs. Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu revived in subcontinent Indo-Pak. So in one time, different areas, different mujaddideen. So the misconceptions and misunderstanding must be settled and removed. And then if we say that person must have a knowledge like Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, then you won't find a mujaddid even in few centuries back. Because you don't find a person in few centuries back who has a knowledge equal to the knowledge of Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. So therefore it's important that the definition must be correct, and everyone must understand that, mujaddid can be a person, who has lesser knowledge than Ala Hazrat, but he is pious, he is holy, he is committed to deen, and he revives some aspects of Deen Islam. He is mujaddid. جی مفتی صاحب، جس طرح آپ نے وضاحت کی بڑے ہی پیارے انداز میں، تو اصل جو اس میں آپ نے بھی بیان کر دیا، اصل اس میں جو حدیث پاک میں فرما دیا کہ میں یجدد لہا دینہا، تو جو دین کی تجدید کرے، اصل اس میں حفظ دین اور امور دین کی حفاظت ہے. تو اب اس کے لیے زاہد بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے، اس میں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا ہے وہ بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے، جو ایک فقیہ ہے وہ بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے. تو اسی جو بات ہے کہ اصل جو ہے وہ دین کا انتفاع اور اس کی حفاظت ہے، اسی بات کو بیس بنایا ہے، اور اسی بات کو بیس بنا کر ہی تو محدثین نے آگے یہ تفسیر بیان کی کہ یہ سارے طبقات جو ہیں اور ایک وقت میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں. یہ اسی پر ہی بیس کرتا ہے جو حدیث پاک میں بیان کر دیا کہ میں یجدد لہا دینہا، کہ جو دین کی تجدید کرے گا، دین کی حفاظت کرے گا، امور دین کی طرف وہ بڑھے گا اور ان کی حفاظت کرے گا، اور اس میں وہ شرائط پائی جائیں گے جو حدیث پاک میں موجود ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی مجدد کہلائے گا. اسی حدیث کے تحت علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی فرمایا کہ مجدد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ ساری صفات ایک ہی میں جمع ہوں. ہاں، فرمایا کہ ایک میں ایک صفت ہو، دوسرے میں دوسری صفت ہو، جیسا کہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی پیاری وضاحت فرمائی. تو علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس پر یہی کلام فرمایا کہ ضروری نہیں کہ ساری صفات ایک میں جمع ہوں، بلکہ ایک صفت ایک میں، دوسری میں، ایک فقیہ ہے، دوسرا محدث ہے، ایک زاہد ہے، عابد ہے. تو یہ ساری کیٹیگریز گنوائی محدثین نے اور اس حدیث پاک پر کلام فرمایا، اور فرمایا کہ ایک ہی وقت میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں. صحیح. مجدد جو ہے وہ ہو کہ جو دین کا ریوائول ہو، صرف ریوائول نہ ہو بلکہ اس میں کچھ صفات ایسی پائی جائیں کہ جو وہ بقیہ سے ممتاز ہو جائے. جیسے وہ صدی کے آخر میں آئے اور اس میں علم و تقویٰ ہو اور سنت کی تبلیغ اور جو بدعات آ گئی ہیں ان کے مٹانے کے لیے کوشاں ہو جائے. کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ ہم صدی عیسوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. جو ہجری سن ہے ہمارا اس کے بارے میں بات چل رہی ہے. Person cannot serve Allah subhanahu wa ta'ala or his beloved Rasul or deen. Because taqwa is
that piety, taqwa is that purity. Taqwa is that, fear of Allah that you have, is that connection which, as a slave of Almighty Allah Azza wa Jal, you have with your Creator. Without that, there's nothing that can be done. جو نان مسلم تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کا اتحاد یگانگت بڑھتی جا رہی تھی اور آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی قرار دے دیا گیا تھا ایک ایسے نعرے کے لیے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی. اور اس وقت ارتداد کی جو تحریکیں اٹھی، مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر بنانے کی جو تحریکیں اٹھی، اس کے خلاف اعلیٰ حضرت نے جماعت رضائے مصطفیٰ بنائی اور باقاعدہ مسلمانوں کی اور ان کے دین کی حفاظت کے لیے کوششیں کی. Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance.